یو ہے، باپ ہے، ایم کیو ایم ہے یا پھر جی ڈی ہے، سب کی ایک قیمت ہے. اب وہ یہ دیکھ رہے ہیں ان حالات میں جب تحریک عدم اعتماد کے لیے اپوزیشن اکٹھی ہوگی اور حکومت ہمارے سہارے کھڑی ہے پارلیمنٹ میں، تو اپوزیشن کیا قیمت لگاتی ہے ہماری. اور انہوں نے باقاعدہ طور پہ اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز اور چارٹر آف ڈیمانڈ سامنے رکھا اپوزیشن کی، اور بڑی کھل کے بات ہو رہی ہے. میں آپ کو بتاؤں، کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہے، کوئی شرم نہیں ہے، کوئی نظریہ نہیں ہے، کوئی بصیرت نہیں ہے، کوئی پاکستان کے عوام کے ایشوز کی بات نہیں ہے. بات صرف اتنی ہے کہ کس کو کیا ملے گا. پرویز الہی صاحب کو آج وزارت اعلیٰ کے حوالے سے گارنٹی مل جائے عمران خان صاحب کی طرف سے تو یہ واپس حکومت کی طرف آ سکتے ہیں. لیکن میں آپ سے عرض کروں، یہ جو انٹرویو کی بات کر رہے ہیں پرویز الہی صاحب کے حوالے سے، جو کچھ انہوں نے کل رات کہا ہے، میری اپنی پرسنل اسیسمنٹ یہ ہے کہ اس وقت وہ جس اسٹیٹ آف مائنڈ میں تھے، سچ وہی بولا ہے انہوں نے. ٹھیک ہے. وہ سچ تھا جو رات کو بالکل انہوں نے آپ کہا کہہ رہے ہیں کہ سچ بولا ہے اور بڑے کھل کے بیانات دیے جا رہے ہیں. میں آپ سے پوچھنا یہ چاہ رہی ہوں، جس طرح سے بیانات ان کے سامنے آ رہے ہیں، ایک کے بعد ایک بیان سامنے آ رہا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں اتحادیوں کو یا سیاست میں اس سے کوئی نقصان ہوگا؟ اتحادیوں کو تو نقصان کیا ہوگا، میرے خیال میں اتحادیوں کو تو نقصان اس سے نہیں ہوگا. اتحادی بڑے سیانے ہیں، بڑے پرانے سیاستدان ہیں، وہ نقصان کی سیاست نہیں کریں گے. وہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ اپنے فائدے کے لیے کر رہے ہیں. اتحادی صرف اسی صورت میں اپوزیشن کے ساتھ جائیں گے اور کھل کر حکومت کے خلاف بات کریں گے اگر انہیں یقین ہوگا کہ اس وقت کی اپوزیشن آنے والی حکومت ہے جس میں ہمیں پھر منسٹریز مل جائیں، اور اسی صورت میں وہ وہاں پہ جائیں گے. ادروائز تو وہ یہاں تک نوبت پہنچتی نا. فائدہ تو آلریڈی ان کو مل رہا تھا حکومت سے. اسپیکرشپ ہے، منسٹریز ہیں وفاق میں، پنجاب میں ایم کیو ایم کو ایک منسٹری دی ہوئی ہے، جی ڈی اے کے پاس منسٹری ہے، باپ کے پاس بلوچستان میں حکومت ہے، وفاق میں منسٹری ہے. تو جتنا فائدہ مل رہا تھا اس سے زیادہ کی خواہش ہے، اس سے زیادہ کی تمنا ہے، اور اس کے لیے اپوزیشن کے ساتھ میل ملاپ ہو رہا ہے، جوڑ توڑ ہو رہا ہے سیاسی. اچھا بیرسٹر صاحب یہ بھی بتا دیجیے گا، جیسے ہم نے گزشتہ روز دیکھا، خالد عظیم صاحب بھی کہہ رہے تھے، ان کی بات سے یقینی طور پہ سب نے سیکنڈ بھی کیا ان کو، کہ گزشتہ روز صرف ایک فارمل اعلان ہونا باقی تھا، ایک آفیشیل اعلان ہونا باقی تھا کہ ہم حکومت سے الگ ہو چکے ہیں. بس وہ انٹرویو کے بعد آج ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح کا بیان جاری ہونا. آپ سمجھتے ہیں کہ اندر کوئی اندرونی کوئی ملاقات ایسی ہوئی ہوگی، کوئی ایسی بات ہوئی ہوگی، شاید حکومت سے کوئی رابطہ ہوا ہوگا؟ نہیں، مجھے لگتا ہے کہ جوش خطابت میں پرویز الہی صاحب نے کچھ دل کی باتیں کھول کے رکھ دی اس انٹرویو میں، اور وہ جوش خطابت میں جذبات کی رو میں بہ کر انہوں نے بالکل سچ باتیں کر دیں. اور ابھی انہیں احساس ہوا کہ سیاست میں اتنی کھلی باتیں بھی نہیں کرنی چاہیے تھی مجھے، کیونکہ یہ انڈرسٹینڈنگ تمام اپوزیشن کے سٹیک ہولڈرز کی آپس میں تھی کہ معاملات کھولے نہیں جائیں گے، سامنے نہیں رکھے جائیں گے. آپ ابھی تک دیکھیں، جس بھی اینکر سے بات کرتے ہیں، سوال پوچھا جاتا ہے، چاہے اپوزیشن سے چاہے اتحادیوں سے، جی ہمارے آپشنز کھلے ہیں، جی ابھی بات ہو رہی ہے. یہ شہباز گل صاحب تھوڑی دیر پہلے نعیم حنیف صاحب کو جو کہہ کر گئے ہیں کہ آپ مجھ سے باقاعدہ ٹائم لیجئے گا انٹرویو، پھر میں آپ کو بتاؤں گا. تو یہ جتنا احسان انہوں نے چڑھانا ہے ہمارے اوپر بتا کے، یہ باقاعدہ طور پہ ٹیکنگ دا ٹائم، اور اس میں آپ دیکھیں اب کیا آگے جا کے سچویشن ہے. ٹھیک ہے. نعیم حنیف صاحب آپ کی جانب آنا چاہوں گی. جس طرح سے بیرسٹر صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ جوش خطابت میں اس طرح کی بات کر گئے، انہوں نے دل کی باتیں کر دی ہیں. آپ کہہ رہے تھے بڑے کول مائنڈ ہے، لیکن آپ کی بات سے تھوڑا سا ڈس ایگری کر رہے تھے. خالد صاحب کے کول مائنڈ نہیں ہے، بڑا جلدی جذبات میں آ جاتے ہیں، اور وہ بیرسٹر صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جذبات میں آ کے انہوں نے بیان دیا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ خالد صاحب کے سامنے تو ویسے ہی میرے پر جلتے ہیں، وہ جو کہہ دیں مجھے اس کی تائید ہی کرنا ہے. مگر میں آپ کو یہ بتا دوں، میں آپ کو خبر بتا رہا ہوں، میں کوئی تجزیہ نہیں کر رہا. یہ بالکل پلانڈ انٹرویو تھا. اس پہ کاف لیگ کے جو دیگر رہنما ان سے بھی ڈسکشن ہوئی ہے. در حقیقت وہی میں بات دوبارہ ریپیٹ کروں گا، صبر کا پیمانہ جو ہے وہ لبریز ہو گیا ہے اور حکومتی رویے سے نالاں ہیں. آپ نے اس انٹرویو میں ایک کوسچن جو ہے اگر آپ نے سنا ہو، انہوں نے اس انٹرویو میں یہ اعتراف کیا ہے کہ 3.5 سال میں پی ٹی آئی کی حکومت جو ہے وہ بالکل ڈیلیور نہیں کر پائی، اور اپنی نالائکی کو ورڈ یوز کیا ہے، اپنی نالائکی کو بیرونی سازشوں پر نہ ڈالیں. یہ نالائکی ہے حکومت کی، وہ ڈیلیور نہیں کر پائی اور آج عدم اعتماد تک نوبت آ پہنچی. یہ بالکل پلانڈ انٹرویو تھا، بالکل ہوش و حواس میں پرویز الہی صاحب نے انٹرویو دیا. بالکل بنسبت چودھری شجاعت صاحب کی اگر میں کمپیئر کروں تو خالد صاحب کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ ان کی نسبت جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ان کا ٹیمپرامنٹ ویسا نہیں ہے جیسا چودھری شجاعت صاحب کا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے یعنی تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب خالد صاحب کی بات سے آپ تھوڑا سا اگری کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ ہمارا پینل موجود تھا، بڑا سخت روز دیا گیا اور آج اس کی وضاحتیں سامنے آئی ہیں پرویز الہی کی جانب سے. بہت شکریہ آپ تمام کا.